بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نبوت صرف 23 سال ہے، جن میں سے ابتدائی 3 سال تو انتہائی خفیہ تبلیغ کے ہیں، باقی 20 سال میں اس محسن انسانیت پر کم و بیش 18 دفعہ قاتلانہ حملے ہوتے رہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھنے کی ذمہ داری لے رکھی تھی، لہٰذا دشمن کی ہر تدبیر ناکام ہوتی رہی اور بالآخر اللہ کی تدبیر ہی غالب ہوئی اور اسلام کو باقی تمام ادیان پر غلبہ حاصل ہو گیا۔ مکہ میں تو مشرکین کے مظالم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر لی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کی تو وہاں پر یہودیوں کے مظالم اور طرح طرح کی تکالیف دینا شروع ہوئی۔ انہی یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک یہودی جس کا نام لبید بن عاصم یہودی تھا، اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ لبید بن عاصم یہودی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، اس نے اپنی لڑکیوں کو جادو سکھایا تھا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک یہودی لڑکا خدمت گار تھا۔ ان لوگوں نے اس لڑکے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کا ایک ٹکڑا حاصل کر لیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال مبارک بھی تھے۔ انہی بالوں اور کنگھی کے دندانوں پر جادو کیا گیا اور ان لڑکیوں نے تانت کے دھاگے کو لے کر اس میں گرہیں باندھی تھی اور اس تانت کے دھاگے کو کنگھے کے اندر لگا دیا تھا۔ اس جادو کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی، اور ناساز اس طرح ہوئی کہ بعض اوقات وحی کے علاوہ دیگر امور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کر لیتے مگر خیال ہوتا تھا کہ نہیں کیا۔ اس طرح کی کیفیت اور اس کی وجہ سے ایک طرح کی انقباض کی کیفیت طاری رہتی۔ آپ کو یہ تکلیف کئی دن تک جاری رہی۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ تکلیف پورے 40 دن تک رہی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ مجھے جو تکلیف چل رہی ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خواب میں اس کا اصل سبب بتا دیا۔ میں نے خواب دیکھا کہ 2 فرشتے آئے اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے آپس میں گفتگو شروع کی کہ ان صاحب کو کیا ہوا ہے، ان کو کیا تکلیف ہے۔ دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ ان پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ پہلے فرشتے نے پوچھا کہ کس نے جادو کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا لبید بن عاصم کے نام سے ایک یہودی ہے، اس نے جادو کیا ہے۔ پھر پہلے نے سوال کیا کہ کس چیز سے جادو کیا ہے اور کہاں کیا ہے؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ کنگھے کے ذریعے جادو کیا ہے اور کنگھے کے اندر جو بال آ جاتے ہیں کنگھا کرتے وقت ان بالوں کو بھی استعمال کیا ہے۔ پوچھا کہ کہاں ہے؟ جواب دیا کہ وہ فلاں کنویں میں ہے، وہاں پر اس نے جادو کے کلمات پڑھا کر وہاں دفن کر دیے۔ یہ ساری تفصیلات نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان فرشتوں کے ذریعے بتائی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری اس تکلیف کے بارے مجھے ساری تفصیل اس طرح بتا دی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کنویں کے پاس تشریف لے گئے اور وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کا پانی بالکل پیلا پڑا ہوا ہے۔ وہاں سے وہ کنگھا بھی برآمد ہو گیا، کنگھے کے اندر جو بال تھے وہ بھی برآمد ہو گئے۔ پھر اس موقع پر معوذتین نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے حملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئے۔ ایک دفعہ ایک یہودیہ عورت زینب بن الحارث جو مرحب کی بھتیجی اور سلام بن مستقم یہودی کی بیوی تھی، اس نے غزوہ خیبر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر آلود گوشت کھلانے کی کوشش کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی ہاتھ روک لیا۔ بشر بن برا رضی اللہ عنہ جو آپ کے ساتھ کھانے میں شریک تھے، انہوں نے اس کھانے میں سے کچھ کھا لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ روک لو، اس بکری میں زہر ملا ہوا ہے۔ زینب کو بلا کر اس کا سبب دریافت کیا گیا تو اس نے کہا آپ کو کس نے بتایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اسی دستی گوشت نے بتایا ہے جو میرے ہاتھ میں ہے۔
اس پر اس عورت نے کہا ہاں ہاں میں نے زہر ملایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے تمہارا کیا ارادہ تھا؟ اس نے کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو یہ زہر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو مطلع کرے گا، اور اگر نبی نہیں ہیں تو ہمیں آپ سے نجات مل جائے گی۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیتے تھے، اس لیے آپ نے اس سے کوئی تعرض نہیں فرمایا۔ لیکن بعد میں جب بشر بن برا اس زہر کے اثر سے انتقال فرما گئے تو زینب وارثان بشر کے حوالے کر دی گئی اور انہوں نے اس کو بشر کے قصاص میں قتل کر دیا۔